حکومت کو دھمکی لگائی تھی کہ آپ کسی کو سرکاری نظر بندی میں نہیں ڈال سکتے، اس لاہور ہائی کورٹ نے آج علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو انصاف فراہم کرنے سے اپنے آپ کو قاصر گردانا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو وہ انصاف مانگنے عدالتوں کے پاس بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ عدالتیں بے بس ہیں۔ ایک ایسی تصویر جو اندر سے فحش ہے لیکن اس کے اوپر فریم اسلامی جمہوریہ کا ڈال دیا گیا ہے۔ اور میں اپنی بات کی آپ کو جسٹیفیکیشن دیتا ہوں، آج بھی وہ 3 ماہ کی چھٹیاں برقرار ہیں۔ کیا عدالتوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں؟ اب جانے وہ کون سی اطلاعات تھیں، تفصیلی فیصلے میں بھی نہیں لکھی گئی۔ محترم، انتہائی عزت و احترام کے ساتھ، پہلے بھی علامہ حافظ سعد حسین رضوی مدد اللہ علیہ کی گرفتاری کے بعد احتجاج پھوٹے ہیں۔ علامہ حافظ سعد حسین رضوی واز ناٹ آؤٹ سائڈ ٹو لیڈ دا پروٹیسٹ، تو ہم اس پر شان و شوکت کا اظہار کر رہے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ابن اسماعیل شامی ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے علامہ حافظ سعد حسین رضوی کی نظر بندی کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی دائر کردہ درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی فیصلہ ہے جس کے متعلق میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں مکمل آگاہ کیا تھا کہ کارروائی کیسی رہی، جسٹس طارق سلیم شیخ اور وکلاء کے درمیان کیا آرگیومنٹس ہوئے اور کیا ایسا وہاں پر واقعہ پیش آیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے وکیل نے کورٹ روم سے باہر آتے ساتھ یہ کہا کہ دیکھو، کمرہ عدالت کا جج حکومت کے خلاف ہمت رکھتا ہے، حکومت کے خلاف فیصلہ دینے کی ہمت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کمرہ عدالت کا جج اپنے اختیارات کا عدل و انصاف کے ساتھ استعمال کرنا جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ اس کے لیے آپ لاسٹ ویڈیو میں جا سکتے ہیں۔ بہرکیف آج کا یہ تفصیلی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا انتہائی افسوس کے ساتھ، وہ لاہور ہائی کورٹ جس نے آج سے چند ماہ قبل دسمبر 2020 میں ایک لوکل سوشل ایکٹیوسٹ عمار علی جان کی نظر بندی کے خلاف درخواست کو نہ صرف مضحکہ خیز کہہ کر اڑا دیا تھا، بلکہ حکومت کو یہ تنبیہ کی تھی کہ آپ کسی کو سرکاری طور پر نظر بند نہیں کر سکتے، اور سرکار کو، حکومت کو دھمکی لگائی تھی کہ آپ کسی کو سرکاری نظر بندی میں نہیں ڈال سکتے۔ اس لاہور ہائی کورٹ نے آج علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو انصاف فراہم کرنے سے اپنے آپ کو قاصر گردانا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، لاہور ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ حکومت کی جانب سے کی گئی نظر بندی پر اپنے اختیارات محدود سمجھتی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو وہ انصاف مانگنے عدالتوں کے پاس بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ عدالتیں بے بس ہیں، یہ اختیارات ان کے محدود ہیں۔ لیکن یہ اختیارات صرف مظلوموں کے لیے، جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے محدود ہیں۔ باقی ابھی آپ دیکھ لیں، نواز شریف اربوں روپے کا چور، اس کو 50 روپے کے اسٹامپ پر اس ملک سے بھگا دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ شہباز شریف اربوں روپے کی چوریوں کا کیس ہے لیکن آزاد گھوم رہا ہے۔ مریم نواز شریف آزاد گھوم رہی ہے اس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم حکومتی نظر بندی کے خلاف اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں، اپنے اختیارات کو محدود سمجھتے ہیں۔ انصاف کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کو یہ کہوں، ان عدالتوں سے انصاف، آپ 20 کروڑ عوام کے پاس چلے جائیں اور 20 کروڑ عوام کے پاس جا کر پوچھیں کیا آپ کو پاکستانی عدالتوں سے انصاف ملتا ہے، تو میں اگر یہ کہوں تو بالکل بجا ہوگا کہ 20 کروڑ میں سے 1 کروڑ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے گا کہ پاکستانی عدالتوں میں ہمیں انصاف ملتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے، میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر دیتا ہوں۔ ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، اسلامی ریاست، ایک ایسی تصویر جو اندر سے فحش ہے لیکن اس کے اوپر فریم اسلامی جمہوریہ کا ڈال دیا گیا ہے۔ اور میں اپنی بات کی آپ کو جسٹیفیکیشن دیتا ہوں، چھوٹی سی بات کروں گا۔ 1947 سے پہلے یہاں پاک و ہند، جسے سب کانٹیننٹ بر صغیر کہا جاتا ہے، یہاں پر برطانوی گورے رائج تھے اور ان غاصبوں نے یہاں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ تو ان غاصبوں نے قبضہ ایسے تو نہیں کیا تھا، انہوں نے اوپر سے لے کر نیچے تک اپنا اثر و رسوخ جمایا تھا، جس اثر و رسوخ کے لیے انہوں نے باقاعدہ برطانیہ سے جج امپورٹ کیے تھے کہ وہ یہاں آئیں اور ان کورٹس کو سنبھالیں اور نیچے تک برطانوی حکومت کا اثر و رسوخ واضح طور پر رہے۔ تو وہ جو برطانوی جج وہاں سے آتے تھے، وہاں سے منگوائے جاتے تھے برطانیہ سے۔ اب برطانیہ کا موسم تو چونکہ بہت سرد ہوتا ہے، 12 مہینے ہی وہاں پر سردی رہتی ہے، تو وہ ججز جب اس سب کانٹیننٹ میں آتے تھے تو جون جولائی اگست کی گرمی تو وہ سہ نہیں سکتے تھے۔ تو ان برطانوی ججز کے لیے، برطانوی راج جو یہاں پر قابض تھے، جن سے ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو آزادی مل گئی ہے ہمیں، اس برطانوی حکومت نے برطانوی ججز کے لیے 3 ماہ کی چھٹیوں کا انعقاد کیا تھا کہ جون جولائی اگست کی گرمی کیونکہ آپ یہاں سہ نہیں سکتے تو آپ اپنی چھٹیاں گزارنے برطانیہ چلے جایا کریں۔ اب 1947 میں تو ہمیں آزادی حاصل ہو گئی، لیکن 2021 ہے آج، اور آج بھی وہ 3 ماہ کی چھٹیاں برقرار ہیں۔ کیا عدالتوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں؟
کیا جس دروازے پر مظلوم نے انصاف لینے جانا ہوتا ہے اس دروازے کو بند کیا جا سکتا ہے چھٹیوں کے نام پر؟ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پر ہوتا ہے، یہاں پر انصاف ایسے ہی ہے، یہاں پر عدالتیں وہ سب فیصلے پیچھے سے آتے ہیں۔ بہرکیف I don't want to discuss it more۔ یہ ایک فریم ہے، پکچر اندر وہی ہے برطانوی راج کی، وہ جو دو بیوروکریسیز تھیں، ایک ملٹری بیوروکریسی تھی اور ایک سول بیوروکریسی تھی، اور دونوں اس وقت برطانیہ کے کہنے پر اس ملک کے لوگوں کو ٹھڈے کی نوک پر رکھتی تھی، اور آج بھی دو بیوروکریسیز ہیں، سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی، اور دونوں اس ملک کی عوام کے ساتھ جو کرتی ہیں آپ بہر صورت واقف ہیں اس سے۔ اب بات کرتے ہیں فیصلے کی۔ فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ ہم علامہ حافظ سعد حسین رضوی کی نظر بندی کے خلاف آپ کی درخواست پر اپنے اختیارات محدود سمجھتے ہیں، ہم ان کو انصاف فراہم نہیں کر سکتے۔ اس بات کا اندازہ آپ یہ خود لگا لینا کہ یہ کیسی عدالتیں ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی کے فوراً بعد دوبارہ احتجاج پھوٹنے کا خطرہ تھا، اطلاعات تھیں۔ اب اطلاعات کے اوپر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ججز کے سامنے تحریک لبیک پاکستان کے وکیل نے بار بار کہا کہ آپ مجھے کوئی میٹیریل دکھائیں جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی یا یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کو جام کر دیں گے، کوئی ایک ویڈیو آڈیو دکھائیں۔ لیکن جج صاحب نے کہا خاموشی سے کہ ہم نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور وہ کانٹینٹ کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن جج صاحب کے فیصلے میں آج یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اطلاعات تھیں۔ اب جانے وہ کون سی اطلاعات تھیں، تفصیلی فیصلے میں بھی نہیں لکھی گئیں۔ وہ اطلاعات کیا تھیں کہ وہ تفصیلی فیصلے میں بھی نہیں لکھی گئیں کہ کن کی بیسس پہ ان کو نظر بند کیا گیا، ناجائز طور پہ اغوا کیا گیا۔ پھر ایک اور نقطہ اس میں یہ کہا گیا کہ اگر علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو چھوڑ دیا جاتا تو دوبارہ احتجاج پھوٹ جاتا، تو محترم انتہائی عزت و احترام کے ساتھ پہلے بھی علامہ حافظ سعد حسین رضوی مدد اللہ العالی کی گرفتاری کے بعد احتجاج پھوٹے ہیں۔ علامہ حافظ سعد حسین رضوی واز ناٹ آؤٹ سائڈ ٹو لیڈ دا پروٹیسٹ۔ وہ جتنے پروٹیسٹ ہوئے ملک میں جن کو آپ نے ہفتے بھر کا نقص امن کہا، وہ سب علامہ حافظ سعد حسین رضوی کے بغیر ہوا، اور ابھی بھی تحریک لبیک پاکستان اگر چاہے تو وہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی کے بغیر ملک گیر احتجاج کر سکتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے ایک ایلوژنسٹک بیلون کریٹ کیا ہے کہ جی اگر ہم چھوڑتے تو دوبارہ احتجاج کا خطرہ تھا، بے معنی ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے، اب مضحکہ خیز بات ہے، میں تو کچھ غلط نہ کہہ دوں کہ میرے پہ توہین عدالت لگ جائے، میں صرف فیصلے کے متعلق بات کر رہا ہوں، اور جس کے اوپر تنقید کا ہر کسی کو حق ہوتا ہے کہ وہ صحیح یا غلط کہہ سکے یا اپنی نظر سے اسے دیکھ سکے۔ تو اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے میں، کہ اگر علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو چھوڑ دیا جائے تو یہ تنظیم اپنی شان و شوکت بیان کرے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شان و شوکت اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی کے باہر آنے سے بیان ہونی تھی، ابھی علامہ حافظ سعد حسین رضوی کے جیل جانے سے ہم اور شان و شوکت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے امیر محترم اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں جیل جانے کی، اور اللہ رب العزت کے اس امتحان میں اپنے امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو کامیاب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی پہلی عید جو کہ ان کے والد محترم علامہ حافظ خادم حسین رضوی مدد اللہ العالی کے بغیر تھی، ان کے جانے کے بعد پہلی عید تھی، وہ عید جس پر انہوں نے بینگ این ایلڈر ون آف دا ہوم، اپنے گھر کے بڑے ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے گھر والوں کا سہارا بننا تھا، اپنی بہنوں کا بھائیوں کا سہارا بننا تھا، وہ عید انہوں نے ایک جیل قید خانے میں تنہا گزاری ہے۔ تو ہم اس پر شان و شوکت کا اظہار کر رہے ہیں کہ الحمدللہ وہ ہمارے امیر ہیں جو اس طرح کی قربانیوں سے بھی گریز نہیں کر رہے۔ باقی جہاں تک بات ہے ناموس رسالت کے ان پہرے داروں پر اس ناجائز ظلم و بربریت کی، جو کہ اس وقت بھی 30 سے 35 ہزار امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی سمیت اپنی زندگیاں جیل میں گزار رہے ہیں، تو وہ ہمارے شاہ جی فرماتے ہوتے ہیں کہ یہ فرعون بنے جو پھرتے ہیں کرتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش و جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ اور یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے، اور جاگ اٹھے ہیں دیوانے اب دنیا کو جگا کر دم لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی مدد اللہ العالی کے تربیت یافتہ ان کارکنوں نے بتایا کہ یہ واقعی وہ لوگ ہیں جو صرف باتیں نہیں کرتے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جب وقت آتا ہے تو لبیک یا رسول اللہ اور ناموس
رسالت پر پہرا اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر کرتے ہیں، اور جامع شہادت کو اسی طرح گلے لگاتے ہیں جس طرح گلے لگانے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ان شہداء کو جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے فرانس کے خلاف، فرانس کے غلاموں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانیں دیں، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی ہمت میں سے کچھ ہمت و حوصلہ ہمیں بھی عطا کرے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔